بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویش بھائی، بالکل آپ نے بات بہت صحیح کہی ہے کہ یہ وہ شہر ہے بھوپال کہ جس کے اندر جس کی رگ رگ میں محبت بسی ہوئی ہے، جس کے اندر ہندو مسلم ایکتا بسی ہوئی ہے. میں چونکہ یہیں بھوپال میں پیدا ہوا تو میں نے بچپن سے یہ دیکھا کہ میں نے ان میری موسیوں کو اور ان جو ہے میری بزرگ سناتنی بڑی جو میری مائیں کہہ لیجیے آپ انہیں، میری بہنیں کہہ لیجیے، ان کو دیکھا میں نے بچپن میں کہ جب میں مسجد جاتا تھا تو وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے مسلمان لوگوں سے، مسلمان بھائیوں سے دم کرواتی تھیں، جھاڑا ڈلواتی تھیں. اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم بھائی آج بھی مسلم بہنوں کے یہاں جاتے ہیں راکھی پہ اور ان سے جو ہے راکھی بنواتے ہیں اور پھر ایک وچن لیتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی ہونے کا کہ ہم بھائی بن کے دکھائیں گے اور نبھائیں گے. یہ وہ شہر ہے. یہ شہر اور پورے ہندوستان کو، خاص طور سے بھوپال مدھیہ پردیش اور پورا ہندوستان، اس کو نظر لگی ہے نفرت کی. آپ یہ سوچئے کہ وہ قوم جس کے اندر نکاح جو ہے وہ شرط ہے ایک مسلم لڑکی کا اور ایک لڑکے کا ساتھ میں رہنے کے لیے، یہ ایک شرط ہے اور نکاح کے بغیر دونوں رہ نہیں سکتے. اور نکاح کا کانسیپٹ یہ ہے اسلام کے اندر کہ دونوں مسلمان ہوں. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اس سے نکاح ہو رہا ہے تو اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے، بالکل یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی لڑکے سے محبت ہے یا کسی لڑکی سے محبت ہے، اس لیے کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، تو یہ اسلام قابل قبول بھی نہیں ہے اس کا. کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کا ادھین کیجیے. اسلام جو ہے وہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. اس کو آروپیوں نے اسلام کو پڑھا. بالکل میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ اسلام سے دوری ہی ہے ان کی، اسلام سے ان کی دوری ہے. رہی بات اب موقع مل گیا ہے لوگوں کو، نفرت پھیلانے والوں کو موقع مل گیا. وہ کہنا دیکھیے صاحب مسلمان لفظ جہاد پھیلا رہے ہیں، ان کے سنگٹھن کے طور پہ سنگٹھن ان کے کام کر رہے ہیں. آپ سوچئے وہ قوم کیا سنگٹھن بنائے گی جو آپ نے دیکھا کہ جس کا حال یہ ہے ابھی کہ آپ کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے اس کا مکان بلڈوز کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بات ہوتی ہے ٹرین میں چلنا مشکل ہے، داڑھی والے کا ٹوپی والے کا حال. تو یہ نفرت والوں نے ان ہندو بھائیوں کو سلام ہے جو اس ملک کے اندر ہیں اور جن کی سوچ ہے کہ ہندوستان ایک رہنا چاہیے، جن کی سوچ ہے کہ بھارت نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی بھی قیمت پہ. ابھی ایک پری پلان ایک پہلگام میں اٹیک کیا گیا، سب نے دیکھا بہت اچھی طریقے سے. اس اٹیک کا مقصد کہیں نہ کہیں آپ تار جوڑیں گے تو صرف ایک مقصد نکلے گا کہ ہندوستان کو کمزور کرنا ہے. ہندوستان میں جو ہندو مسلم ہو رہا ہے، آپ سوچیے اتنی بڑی دوسری سب سے بڑی میجورٹی جس کو مائنورٹی بولتے ہیں، مسلم جو تقریباً 40-45 کروڑ کے قریب ہیں اس ملک کے اندر، ان کو ان کے بارے میں جو ہے بات کر کے اگر ان کو درکنار کیا جائے گا تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ دشمن ملک سمجھ رہا ہے اچھی طریقے سے. آپ نے منہ توڑ جواب دیا. ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے اور ہمیں سب کو مل کی نماز پہ آپ لوگ سب اکٹھے ہوئے، کالی پٹی باندھ کے آپ لوگوں نے نہ کیول نماز پڑھی، اس کے بعد پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے. لیکن انس جی، میرا ماننا اس گھٹنا سے، ہم ابھی بات کی کہ ہم اس چرچا پہ کر رہے ہیں، اس گھٹنا پہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، بالکل ایک اچھے کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک کے بعد ایک لڑکیوں کو برگلایا گیا، سمبند بنائے گئے، ویڈیو بنا کے بعد میں بلیک میل کیا گیا. تو کمی کیا کہیں پرورش میں رہ جاتی ہے، یا پھر آج کے سماج میں جو پھوہڑتا آ گئی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آسانی سے ایسی چیزیں اپلبدھ ہیں جو آج سے 20, 25, 30 سال پہلے اپلبدھ نہیں ہوتی تھی، جو کہ ایک سمے کے بعد ہی کسی کو مکمل ہوتی تھی یا پھر ایک سمے کے بعد ہی وہ اس کی جانکاری لے پاتا تھا. ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک طریقے سے آج کل کے یواؤں کو غلط دشا میں لے جا رہی ہے. دیکھیے، میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ اپنے پن کی کمی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، رویش بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ محلے میں اگر کوئی بزرگ ہے، وہ کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، اس کے سامنے نوجوان لڑکے سگریٹ نہیں پیتے تھے. وہ سب کا بزرگ ہوتا تھا. کوئی گھر کا بڑا ہے، کوئی محلے کا بڑا ہے، بزرگ ہے، تو وہ سب کا بڑا ہوتا تھا اور اس کو یہ ادھیکار تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے روک سکتا تھا. اور وہ اگر 2 تپاچے مار دیتے تو تھپڑا مار دیتا تو گھر کا کوئی آدمی اس سے کچھ نہیں کہتا. وہ کہتا اچھا کیا آپ نے یہ کام کیا. یہ اب کیا ہے، اب اپنے پن کی کمی ہو گئی ہے. یہ جو لڑکے ہیں یہ باہر سے آئے بھوپال یا
انہوں نے دوسری جگہ گئے، جہاں بھی گئے انہوں نے اپنا کلچر جو ہے وہاں کا کلچر ایڈاپٹ کیا، پھر اس کے بعد میں جو کالج کا کلچر ہے وہ ایڈاپٹ کیا، پھر دوستیں کی، پھر جو ایک ذہن میں جو شیطانیت آئی، شڑینتر کاری جو دماغ ایک چلا، دوستوں نے مشورہ دیا، سوسائٹی سے جو انہوں نے پریرت ہو کے جو چیزیں اپنائی، جیسے کہ ہوتا ہے اب کیوں آپ دیکھیے کہ ہمیں منع کرنا پڑتا ہے گربا پہ ہمیں منع کرنا پڑتا ہے مسلمان نوجوانوں سے کہ اگر آپ کو بلایا جائے، انوائٹ کیا جائے تو بھی آپ مت جائیے. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کالج میں سب لوگ ساتھ پڑھتے ہیں، کلاس میٹ ہیں، ایک گیدرنگ کے لیے ایک دوسرے کو گروپ میں چلے گئے، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. اچھا جانے، ایک تو بلانے والا تو بلا رہا ہے، جانے والا کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ارے یار یہ شاید مسلمان ہے اس لیے ہمارے فیسٹیول میں نہیں آ رہا ہے، تو اس میں بھی جاتا ہے. مگر غلط ہے، نہیں جانا چاہیے. جب کسی کو اعتراض ہے اس پہ تو نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہونا چاہیے، وہ بچیاں ہوں، وہ لڑکیاں بھی بچیاں بھی ہیں تو یہیں کی ہیں، وہ لڑکوں نے اگر قصور کیا ہے تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بالکل قصوروار ہیں. دونوں کے پیرنٹس، ماں باپ کے پیرنٹس اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں. اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے گھر کی تربیت گھر کی ماں کرتی تھی، بچوں کی تربیت اس کی ماں کرتی تھی، اس کے باپ کو فکر ہوتی تھی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. آج کل تربیت جو ہو رہی ہے وہ آج کل تربیت ماں باپ نہیں کر رہے ہیں، آج کل تربیت انٹرنیٹ کر رہا ہے. ان کو جو پروسا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پل بھر کا موقع ملتا ہے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اسی میں وہ غلط چیزیں جو ہے اس میں ڈال دی جاتی ہیں انٹرنیٹ میں، اور وہ سامنے آ جاتی ہیں. بچے اس سے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، اور کئی کیسز اس لیے سننے میں بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا سننے میں آیا کہ اب ٹاپک سے الگ ہٹ کے بات ہو رہی ہے مگر جلدی سے کہہ دوں کہ صاحب داماد ساس کے ساتھ بھاگ گیا، کبھی ایسا سننے میں. یہ سب جو ہے نا، یہ سب اپنے رب سے، اپنے ایشور سے، اپنے لارڈ اور گاڈ سے ناتا توڑ کے ہم نے اپنا ناتا صرف انٹرنیٹ سے کر لیا ہے، اور ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں زندگی. انسانوں کی ایک حدود ہوتی ہیں، ان حدود پہ چلنا رہتا ہے انسان کو. آپ کسی ہندو بہن سے، کسی ہندو بھائی سے اگر آپ کی کلاس میٹ ہے، اس سے اتنا ہی تعلق رکھیے جتنے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے.